بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ساتھیوں، میں محمد مسلم آپ کا اپنے چینل وائی کے اردو آفیشیل پر دل کی گہرائیوں سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور یہ اطلاع کرتا ہوں، یعنی یہ جانکاری دیتا ہوں کہ ریڈ کو لے کر کے جو سلیبس ہمارے چینل پر جو دیا جا رہا ہے، جو پڑھایا جا رہا ہے، اسی میں سے ایک ہمارا موضوع ہے، ایک ٹاپک ہے اعراب۔ اعراب جو ہے یہ دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی بہت زیادہ ضروری لازمی ہے اس کو جاننا۔ بہرحال وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے، برباد نہ کرتے ہوئے، سیدھے بات کرتے ہیں اپنے موضوع کی۔ اور اعراب جو ہے دینی اعتبار سے کام تو آتا ہی آتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر ابھی ہم جو ہے دنیاوی اعتبار سے بات کر لیتے ہیں، ڈی ایل ایڈ، ایم ٹیٹ، ریٹ اور بی ٹیٹ، جتنے بھی اسٹیٹ لیول کے جو ٹیٹ ہوتے ہیں، ٹیچنگ ایگزام ہوتے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر 1-2 نمبر سے کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعراب کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، آگے بات کریں گے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں سیدھے اپنے موضوع پر۔ اعراب، پہلے میں عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم کتابی زبان سے بھی سمجھیں گے اور اپنی زبان سے بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اردو زبان میں عربی زبان کی طرح حروف کی آوازوں کو متحرک کرنے اور ان کی آوازوں میں تغیر و تبدیلی پیدا کرنے کی غرض سے بہت سی علامتوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں اعراب کہتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ اردو زبان میں عربی زبان کی طرح حروف کی، یہ حرف کی جمع ہے، حرف ایک حرف اور اس کا بہو وچن ہے، ٹھیک ہے، حروف کی آوازوں کو متحرک، یہ حرکت کی جمع ہے، متحرک، ٹھیک ہے، متحرک کرنے اور ان کی آوازوں میں تغیر و تبدیلی، یعنی ان کی آوازوں میں بدلاؤ، چینجز، پریورتن پیدا کرنے کی غرض سے، یعنی اس کے مطلب سے، ٹھیک ہے، بہت سی علامتوں، علامت تو یہ بھی بہو وچن ہے، علامت کا بہو وچن ہے، ٹھیک ہے، علامت کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، علامت سنگلر ہے اور علامتوں یہ بہو وچن ہے، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے علامت کی۔ علامت کا مطلب ہوتا ہے نشانی، یہاں پہ نشانیوں، ٹھیک ہے، یعنی کہ غرض سے بہت سی علامتوں یعنی نشانیوں کا استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں اعراب کہتے ہیں۔ ان کی علامتوں کی تفصیل درج ذیل ہے، یعنی کہ نمن لکھت ہے۔ تفصیل کا مطلب ہوتا ہے بیورا، ٹھیک ہے، درج ذیل ہے، نمن لکھت ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم تھوڑی سی اپنی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، اعراب جو ہے الفاظ کی درست ادائیگی کے لیے، یعنی صحیح ادائیگی کے لیے اعراب کا جاننا لازمی ہے، یعنی ضروری ہے۔ اعراب کے ذریعے ہی حروف ایک دوسرے سے جڑتے ہیں، اور اعراب کا ہونا ہمارے لیے پڑھنا اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ اگر اعراب نہ ہوتے تو نہ جانیے کہ ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں۔ بچہ جو ہے کبھی کبھی صحیح سمجھتے ہوئے بھی غلطی کر جاتا اور تلفظ جو ہے غلط ادا ہو جاتا۔ اور عرب بالخصوص، ابھی ہم یہاں کی بات نہ کرتے ہوئے عربی زبان کی اگر ہم بات کریں، تھوڑے سے فرق میں لہن جلی اور لہن خفی ہو جاتا ہے۔ یہ ہم نے تجوید کی بات کر دی، ہمیں یہاں پہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو یہ غلطی کی قسمیں ہیں، لہن جلی اور لہن خفی۔ لہن جلی کا ہونا، پڑھنا اور سننا دونوں حرام ہے، اور لہن خفی کا پڑھنا اور سننا دونوں مکروہ ہے۔ بہرحال یہ جو اعراب کی جو بات چل رہی ہے، ہم اپنے موضوع کی بات کریں گے۔ اعراب ایک عربی زبان کا لفظ ہے، لہٰذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اعراب کا مطلب جو ہے حرف پر یا حروف پر لگائی جانے والی وہ علامات جو آواز کو حرکت دیتی ہیں، جو زبان کو فصیح بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، چنی جاتی ہیں، ان کی مدد سے زبان آسان ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے اعراب۔ اعراب ہی نہیں دوستوں، ہم آپ کو کہنا چاہیں گے اپنے سلیبس سے ہٹ کر کے علم تجوید کو بھی جانیں۔ علم تجوید یعنی عربک گرامر، یہ اعراب بھی جو ہے، یہ جو دکھ رہا ہے نا ہیڈ لائن، یہ بھی جو ہے ایک عربک لفظ ہے، یہ اردو کا نہیں ہے۔ یہاں ہمارے سلیبس میں دے دیا گیا ہے تو ہم پڑھا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، سلیبس کے حساب سے ہمارے سامنے آئی بات،
لیکن اعراب کے ساتھ ساتھ پورا علم تجوید اگر نہ سیکھ سکے تو اتنے علم تجوید ضرور سیکھیں جس سے قرآن مجید صحیح معنی میں پڑھ سکیں. ہمیں ساری چیزیں بہتر سے آتی ہیں، اگر نہیں آتی تو قرآن پاک نہیں آتی. بہرحال ہم یہاں پہ تقریر نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے مذہب کے لحاظ سے آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے، اتنا علم تجوید سیکھنا جس سے صحیح معنی میں قرآن مجید پڑھ سکیں فرض عین ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں سیدھے اپنے موضوع پر. ان علامتوں کی تفصیل جو ہے درج ذیل ہے. نمبر 1، زبر یا فتحہ. یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ نشانی جو ہے حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور یاد رکھیے کہ یہ ترچھی لکیر ہوتی ہے. ٹھیک، اس طرح کی ترچھی لکیر، یہ علامت حرف کے اوپر لگائی جاتی ہے، اسے فتحہ کہا جاتا ہے. اور جس حرف پر یہ فتح لگا ہو اس حرف کو مفتوح کہا جاتا ہے. یہ سوال بن سکتا ہے ایگزام میں کہ جس حرف پر زبر لگا ہو اس حرف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفتوح. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر لفظ فتح میں، ٹھیک ہے، تینوں حروف فتح، ٹھیک ہے، فتح، ٹھیک ہے، پر زبر یا فتح لگا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زبر کو جو ہے زبر بھی کہہ سکتے ہیں اور فتح بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے یہ تینوں حروف مفتوح کہلائیں گے. یہ تینوں حروف کیا ہیں؟ مفتوح کہلائیں گے. اور انہیں اس طرح پڑھا جائے گا: فائے مفتوح، ٹھیک ہے، اور تائے مفتوح اور ہائے مفتوح. ٹھیک ہے، ہاں. زبر والے الفاظ درج ذیل ہیں، نیچے لکھے ہوئے ہیں. یہ ہیں ہماری مثال. ٹھیک ہے، اداہرن ایگزامپل، جیسے کہ کل، پلک، بس، ہم، رب، نل، حد، گز وغیرہ اتیاد. ٹھیک ہے، یہ سب کیا ہیں؟ زبر کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، کل، پلک، یہ سب میں جو ہے دیکھو زبر کا استعمال ہو رہا ہے، فتحہ کا استعمال ہو رہا نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، زبر کا مشکل ہے وہ سامنے دے، اور فتحہ کا اکثر لکھ کر کے دیتا ہے ایگزامنر. کل، پلک، بس، ہم، رب، نل، حد، گز، جتنے بھی الفاظ بن سکتے ہیں زبر سے، وہ سب جو ہے کیا کہلائیں گے؟ زبر کہلائیں گے، مطلب جن کے اوپر جو ہوگا وہ مفتوح کہلائیں گے. ٹھیک ہے، وغیرہ. اب چلتے ہیں اب اگلی قسم کے اوپر. نمبر 2، زیر یا کسرہ. زیر بھی کہہ سکتے ہیں، کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے یا لگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ترچھی لکیر ہوتی ہے اس طرح کی. ٹھیک ہے، اس طرح کی ہوتی ہے، اور اس کے لگانے سے حرف پر ہندی زبان کے مطابق چھوٹی ای کی ماترا پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چھوٹی ای کی ماترا، چھوٹی ای بڑی ای، یہ والی بات بتائیے. ٹھیک ہے، جس حرف کے نیچے یہ زیر ہوتا ہے اسے حرف مکسورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جس حرف کے نیچے زیر لگا ہو، جس حرف کے نیچے زیر لگا ہو اسے مکسورہ کہتے ہیں. اچھا، ایک بات اور یاد رکھیے گا، بلکہ لکھ لیجئے گا کہ زبر زیر پیش کو حرکات بھی کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو حرکات بھی کہتے ہیں. اور کسی نے یہ کہہ دیا، جیسے الف ہے، ٹھیک ہے، یہ الف ہے، الف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے. ابھی زیر مکسورہ کی بات ہو رہی. ٹھیک ہے، تو الف کے نیچے زیر لگا ہوا ہے تو یہ کیا لگا ہوا ہے؟ ابھی ہم نے کہا زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، تو یہ حرکات ایک جمع والی بات تھی. یہ ہے حرکت. کیا لگی ہوئی؟ حرکت. حرکت کا لگی کس چیز کی لگی ہوئی ہے؟ کسرہ کی لگی ہوئی ہے، یعنی کہ زیر کی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، حرکت. زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے. ٹھیک ہے، آگے تجوید نہیں پڑھا رہا ہوں میں یہاں پر، ابھی ہم صرف اپنے موضوع کی بات کریں گے. دل تو چاہ رہا ہے کافی باتیں پڑھا دی جائیں جو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، جو ہمارے فائدے مند ہیں، جو فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا، پردہ پڑا ہوا ہے. بہرحال جس حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے اسے حرف مکسورہ کہتے ہیں. امثال درج ذیل ہیں. ٹھیک ہے، مثال کی جمع ہے امثال. ٹھیک ہے، جیسے دل، شکار، بستر، کتاب، نکھار وغیرہ. ٹھیک ہے، ATC. تو بات ہمارے کیا سمجھ میں آئی؟ یہ علامت حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے، یہ ترچھی لکیر ہوتی ہے، اس کو ہم زیر کہتے ہیں یا کسرہ کہتے ہیں، اور اس کے لگانے سے حرف ہندی زبان کی چھوٹی کی ماترا کے مطلب اس کی آواز نیچے کی طرف جاتی ہے. یاد رکھیے گا، زبر کی آواز ایسے بھی پوچھ سکتا ہے کہ کون سی حرکت کی آواز
اوپر کی طرف جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ اوپر کی طرف کس کی آواز جاتی ہے؟ زبر کی، اور نیچے کی طرف آواز کس کی جاتی ہے؟ زیر کی، ٹھیک ہے؟ اور ہندی کی جو چھوٹی جو ای ہے اس کی طرح یہ پڑھی جاتی ہے، جس حرف کے نیچے زیر ہوگا اسے حرف مکسورہ کہیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ الف کیا ہو گیا؟ حرف مکسورہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور ان سے بننے والے جو لفظ تھے وہ ہم نے بتا دیے، دکھا دیے، دیکھیں، دل، شکار، بستر، کتاب، نکھار، کچھ بھی کہہ لیجئے، جتنے بھی الفاظ بن سکیں۔ چلتے ہیں تیسری قسم کے اوپر، تیسری قسم کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے پیش یا ضمہ، پیش بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ضمہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کی شکل کیا ہوتی ہے؟ اس کی شکل یہ والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ والی۔ آئی ہوپ کہ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ آ رہا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہا ہوں، وقت تھوڑا سا زیادہ لگ جائے لیکن آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے۔ چلیں اب پڑھتے ہیں۔ یہ علامت بھی حرف کے اوپر لکھی ہوتی ہے یا لگائی جاتی ہے، کچھ بھی کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اس علامت کا نام ضمہ بھی ہے، یہاں پر ہی لکھ دیا گیا ہے۔ جس حرف کے اوپر یہ ضمہ یا پیش ہوتا ہے اسے ہم مضموم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مفتوح، ٹھیک ہے؟ پہلا کیا تھا؟ مفتوح، ٹھیک ہے؟ فتحہ والا مفتوح، ٹھیک ہے؟ اور زیر والا کیا تھا؟ مکسورہ، ٹھیک؟ اور یہ کیا ہوگا؟ مضموم۔ جس حرف کے اوپر یہ لگا ہوئے گا وہ کیا ہوئے گا؟ مضموم کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی واو معروف کی آواز کے لیے پیش کو جو ہے واو پر الٹا بھی لگا دیا جاتا ہے، جس سے الٹا پیش کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ الٹا پیش آپ نے دیکھا ہوگا، یہ والا، ٹھیک ہے؟ ان سے بننے والے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں: کھل، بلبل، تم، مسکان وغیرہ اتیاد، ٹھیک؟ اچھا، اس میں ایک بات رہ گئی سمجھانے کے لیے، وہ یہ رہ گئی کہ پیش کی آواز کدھر جاتی ہے؟ زبر کی آواز تو اوپر کی طرف گئی اور زیر کی آواز نیچے کی طرف گئی، پیش کی آواز سامنے کی طرف جاتی ہے۔ پیش کی آواز کدھر جاتی ہے؟ سامنے کی طرف، ٹھیک ہے؟ جیسے مسکان ابھی ہم نے پڑھا، منہ، تم، تو، ٹھیک ہے؟ بلبل، بو، ٹھیک ہے؟ کھل، بالکل سامنے کی طرف جائے گی، اسٹیٹ، ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں تنوین کے پاس۔ اچھا، قاعدے کے مطابق تھوڑی بات بتا دوں عربی کے لحاظ سے، زبر زیر پیش کی آواز کو تھوڑا سا بالکل ادا ہو جائیں، اتنا کھینچتے ہیں، زیادہ نہیں کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ چلتے ہیں اگلے اپنی قسم کے اوپر۔ تنوین کیسے کہتے ہیں؟ دو حرف، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو جو ہے ہم تنوین کہتے ہیں۔ اب اچھا، یہاں پہ کیا دے رہے ہیں؟ کسی لفظ کے آخر میں حرف پر ایک ساتھ دو اعراب آئیں، ٹھیک ہے؟ دو اعراب آئیں، دو زبر، دو زیر، دو پیش، آگے بات لگے ہوں تو اسے ہم تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ضربن، یہاں پہ پیش نہیں لگے ہوئے ہیں، یوں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضربن، اکبر وغیرہ، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، لیکن اردو میں صرف زبر کی تنوین ہی مستعمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ زبر کی تنوین ہمیشہ الف پر ہی لگائی جاتی ہے۔ امثال یعنی مثالیں، یعنی اگزامپل، یعنی ادہرن درج ذیل ہیں، نمنلکھت ہیں، جیسے کہ پہلا اگزامپل تقریباً، تخلیقاً، ٹھیک ہے؟ اور اتفاقاً، غالباً، فوراً، عموماً وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تقریباً مطلب لگ بھگ، تخلیقاً مطلب بنانے کے اعتبار سے بات چل رہی، اتفاقاً مطلب اچانک، غالباً ایک ڈاؤٹ فل ہے، فوراً مطلب ایک دم، عموماً مطلب عام طور پہ، ٹھیک ہے؟ اکثر۔ تو یہ بات ہو گئی۔ ہم تنوین کیسے کہیں گے؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں، اور اردو میں صرف جو ہے دو زبر کو ہی استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی الف کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اور بالکل اخیر میں آئے گا الف، ٹھیک ہے؟ جیسے تقریباً، تخلیقاً، اتفاقاً، غالباً، فوراً، عموماً، ٹھیک؟ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بہتر طریقے سے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی قسم کے اوپر، یعنی کہ قسم نمبر 5، تشدید۔ تشدید کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اچھا میں تھوڑا سا بنانے کی کوشش کرتا ہوں، ٹھیک؟ یہ لگ بھگ شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟
کسی حرف کی دوہری آواز کو ظاہر کرنے کے لیے یعنی ڈبل آواز کو کرنے کے لیے اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ گدا، یہاں پر یہ والا، ٹھیک ہے، گدا، ٹھیک ہے، لٹھا، گنا، یہ سب جو ہیں تشدید کی مثال ہیں، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تشدید لگی ہو اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مشدد کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ مشدد، ٹھیک ہے۔ جس حرف پر تشدید استعمال کی جائے اس حرف کو مشدد کہیں گے اور 2 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی ڈبل پڑھی جائے گی۔ جیسے فار ایگزامپل یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ چکر، کچھ بھی کہہ لو، شکر، امت، شدت، گدا وغیرہ۔ یہاں پہ چکر اس کو کاٹ دو، گنا لکھ دو، ٹھیک، لٹھا لکھ دو، کھمبا لکھ دو، نہیں کھمبا نہیں آئے گا، سوری، اور جو بھی بن سکیں، ٹھیک ہے۔ شکر تو بننا ہے، امت بھی بننا ہے، شدت بھی بننا ہے، گدا بھی بننا ہے اور گنا بھی بننا ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے قسم کے اوپر۔ تشدید جو ہے حروف کو ڈبل ادا کرواتی ہے، ٹھیک ہے، ڈبل حروف بن جاتا ہے وہاں پر، ٹھیک، دوہری آواز یعنی ڈبل آواز نکلتی ہے، اور شکل کیا ہوتی ہے؟ یہ والی جو ہم نے یہاں جو بتلا دی، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلی قسم کی طرف، جزم یا سکون۔ جزم کی شکل کیا ہوتی؟ یہ والی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم جزم کو پڑھ لیتے ہیں۔ جب حرف پر کوئی حرکت، زبر، زیر، پیش وغیرہ، دیکھیں آگے حرکت لے کر کے آ رہا ہے، یہاں پہ اعراب لے کر کے تو نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ حرکت لے کے آ رہا ہے، اور اگر تینوں کو بات کہیں گے ایک ساتھ، ایک زبر کی بات کریں گے تو حرکت، ایک زیر کی بات کریں گے تو حرکت، ایک پیش کی بات کریں گے تو حرکت، اور تینوں کی بات کریں گے زبر، زیر، پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہا جائے گا حرکت نہیں کہا جائے گا، پھر حرکات کہا جائے گا۔ پھر اب آپ بہو بچن میں آ جائیے گا، اگر ایک بچن میں جا رہے ہیں تو گرامر کے اعتبار سے آپ غلط جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو زبر، زیر، پیش وغیرہ موجود نہ ہو تو وہ حالت سکون میں ہوتا ہے، حالت سکون میں ہوتا ہے، اسے حرف ساکن کہتے ہیں۔ یعنی جس حرف پر یہ لگا ہوگا، یہ والی دال جو ہے، چھوٹی سی دال حرف پر لگی ہوتی ہے، دال کی جو بناوٹ ہوتی ہے وہ ایک دم سکون کی طرح ہوتی ہے، ایک جسم کی طرح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ورد، سمت، یہ والی، ٹھیک ہے، سمت، خلعت، بدعت، ابٹن، یہ سب جو ہے ایک سکون، ایک جزم والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اور ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش جب ہوتا ہے، جب ہم قرآنی اعتبار سے بات کریں تو جب ہم اس کو آیت کرتے ہیں تو اس میں جو ہے ساکن کر دیتے ہیں۔ آخر حرف پر اگر ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش آئے گا تو ہم اس کو ساکن کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر پہلے سے ہی اگر جزم لگا ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حرف ساکن کہیں گے، ٹھیک۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلی قسم یعنی مد کے اوپر۔ مد، یہاں پہ تو قسم جو بناوٹ ہے وہ ہم نے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ مد کے مطلب ہوتا ہے کھینچنا، ٹھیک ہے۔ یہ علامت الف کے اوپر لگائی جاتی ہے، الف کے اوپر، ٹھیک ہے، الف کے اوپر۔ مد والے الف کو 3 الف کے آواز کے برابر کھینچ کر بولا جاتا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے، اور اسے الف ممدودہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الف ممدودہ۔ جس الف کے اوپر مد لگاؤ کیا کہلائے گا؟ الف ممدودہ، مفتوح، اور یہ جو ہے تینے جو ہے مکسور اور مضموم اور جو ہے ممدودہ، الف ممدودہ، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو کتنا کھینچا جائے گا؟ 3 آوازوں کے برابر۔ اگر اب ہم بات کریں مد کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں دوستوں، ٹھیک ہے۔ مد لازم اگر موٹے طور پہ بات کریں ویسے تو بہت زیادہ قسمیں ہوتی ہیں، لیکن مد منفصل، مد متصل، مد لازم، کلی مثقل، جو ہے بہت ساری اقسام ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے بات کر لیے صرف انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 3 الف کی آواز برابر کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اردو میں آئے تو آپ لکھ دیجیے گا، لیکن یہاں پر اس کی بھی گرامر ہوتی ہے کہ 2 الف کے برابر کب کھینچے گا، 3 الف کے برابر کب کھینچے گا، جب اس کا قاعدہ پایا جائے گا مد منفصل اور مد متصل، ٹھیک ہے، تب اس کو طے کیا جائے گا کتنا کھینچے گا۔ لیکن ہم نے جو کتاب میں ابھی پڑھا تو یہ تھا کہ 3 الف کے برابر جو ہے کھینچ کر پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔
تو جس حرف پر مد ہوگا، بہرحال ابھی ہم اپنے سلیبس کے حساب سے پڑھ لیتے ہیں. جس حرف پر مطلب الف کے اوپر، جس الف کے اوپر مد ہوگا وہ الف ممدودہ کہلائے گا. ٹھیک ہے، تو مثال درج ذیل ہیں بطور ایگزامپل، جیسے آدم، آمدنی، آرام، آخر، آسمان. ٹھیک، یہ ساری جو ہیں مد کے ایگزامپل ہیں. ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ مد اور بلکہ پورے اعراب کی جو ہم نے وضاحت کی، جو ہم نے تفصیل بیان کی، آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اور انشاءاللہ عظیم جو کچھ بھی رہ گیا ہے تھوڑا بہت، وہ آپ کو ہم اپنے پریکٹسوں کے ذریعے، پریکٹس سیٹ کے ذریعے، موک ٹیسٹ کے ذریعے جو ہے آپ کو بہتر طریقے سے سمجھائیں گے انشاءاللہ عظیم. ٹھیک ہے، اگر آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھانا سمجھ آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.